بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب مولانا اسد محمود صاحب، منسٹر فار کمیونیکیشن، محترم جناب مولانا عبدالواسع صاحب، منسٹر فار ہاؤسنگ، جناب احسن بون صاحب، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب حفیظ الرحمان چودھری صاحب، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، محترم جناب اٹارنی جنرل صاحب، محترم جناب وفاقی وزیر قانون صاحب، اور پاکستان بار کونسل کے دیگر قابل احترام ممبران اور اس ہال میں موجود پاکستان بھر سے تشریف لائے انتہائی ذی وقار اور بہت ممتاز وکلاء کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج جبکہ یہ ایک بہت پروکار محفل سجائی گئی ہے اور ایک درینہ مطالبہ اور انتہائی موزوں معاملہ جو کہ تاخیر کا سبب بن گیا تھا سالہ سال سے، اور جس کے حوالے سے ابھی پوری تاریخ بیان کی جناب احسن بون صاحب نے، تو اس کو دہرائے بغیر میں یہ کہوں گا کہ موجودہ مخلوط حکومت نے اس کام میں بجا طور پر بھرپور دلچسپی لی اور اس تاخیر جو کہ کئی سال پر محیط ہے اس کو ختم کیا، اور آج ایک مکمل ضابطے کے تحت یہاں پر الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کیے گئے اور ابھی بیلٹنگ بھی ہوئی ہے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کے گھر والوں کو کہ اللہ تعالیٰ اس ہاؤسنگ کالونی میں آپ کو سدا زندگی بسر کرنے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا واسع صاحب کا اور لا منسٹر صاحب کا، احسن بھون صاحب کا، جنہوں نے بڑی بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور درجہ بدرجہ جو ہمارے سیکرٹریز ہیں انہوں نے اس کے اوپر بڑی عرق ریزی کی، اور آج یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا۔ انشاءاللہ جو اس ہاؤسنگ اسکیم میں جو بنیادی جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو میرا فرض ہے میں اس کی بھرپور اس کی ادائیگی کروں گا انشاءاللہ اپنی حکومت کے ساتھ۔ مگر جہاں پر آج یہ ایک بہت، جس طرح میں نے کہا کہ تاخیر سے یہ معاملہ اپنے پہلے فیز کو اس نے عبور کیا ہے، وہاں پہ پورے ملک کے اندر جو بارشی سیلاب نے ایک تباہی مچائی ہے وہ شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا۔ آپ خود ملک کے
طول عرض سے آپ تشریف لائے ہیں، جن کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، آپ میں سے جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، یا کے پی کے برف پوش پہاڑوں سے ہے، یا جنوبی پنجاب سے ہے، تو آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ ایسی کلائمیٹ انڈیوسڈ تباہی شاید ہی اس کرۂ ارض میں کہیں واقع ہوئی ہو، اور میں اسے منسوب کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اس کا امتحان ہے۔ ابھی جب ہم نے حکومت سنبھالی تو جسے کہتے ہیں کہ وہ سر پر اولے پڑے، کیا وہ ہے جی محاورہ؟ ہاں، سر مڈاتے اولے پڑے، تو یہ بالکل اس کے ہم پلہ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، اور پاکستان خدا نخواستہ تقریباً معاشی ڈیفالٹ کے دہانے جا پہنچا تھا، مگر اس مخلوط حکومت نے اپنی باہمی مساعی اور محنت اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں فضل و کرم سے اس ڈیفالٹ کو بچا لیا، اور جو معاشی ایک عدم استحکام موجود تھا وہ کسی حد تک کنٹرول میں ہوا، لیکن مہنگائی اپنے عروج پہ ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ اچھی طرح علم ہے کہ جب 11 اپریل اس سال میں نے اس ذمہ داری کا عہدہ سنبھالا اور حلف لیا، تو اس کے بعد تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم شش و پنج کے شکار تھے کہ کیا یہ قیمتیں پاس آن کریں نہ کریں، کیونکہ میں یہاں پر سیاست کی بات نہیں کرنے آیا، مگر جو قومی امور ہیں اس کے اوپر بات میں کرنا چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ، کہ وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا اس کی پاسداری نہیں کی گئی تھی، اور اس کو بری طرح اس کی دھجیاں بکھیری گئی تھیں، تو آئی ایم ایف نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں، اور وہ شرائط جو پچھلی حکومت نے طے کی تھی نہ صرف ان کو بلکہ ان شرائط کو آٹو پہ لگایا کہ اگر آپ نے ان شرائط کے اوپر آپ نے کما حق عمل نہ کیا تو آٹومیٹکلی یہ جو پروگرام جو ہے وہ رک جائے گا۔ میرے یہاں پر عظیم جو یہاں پر انصاف پسند اور قانون دان یہاں پر بیٹھے ہیں، اور بڑی آپ کی الحمدللہ اپنی زندگی میں بڑی کامیابیاں ہیں، میں آپ سے یہ سوال اور چپتا سوال کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ سے اور پھر آپ سے، اور پھر یہاں پہ سیاستدان اور بڑے بڑے ذی شعور لوگ بیٹھے ہیں، کہ کیا اس لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا؟ کیا اس لیے جس قائد کی آپ پیروکار ہیں، آپ نے ان کی تقلید کی، وہ خود قانون دان تھے اور بڑے ماہر قانون دان تھے، انہوں نے جس ویژن کے ساتھ، جس بصیرت کے ساتھ حضرت علامہ اقبال کے ساتھ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے عظیم تحریک چلائی تھی، اور لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لاکھوں لوگوں نے خون کے دریا عبور کیے، تب پاکستان مارز وجود میں آیا۔ آپ میں سے کئی یہاں پر عظیم ہستیاں بیٹھی ہیں جن کے عظیم بزرگ
ان کا پاکستان میں بڑی ان کی ویلیوبل کنٹریبیوشن ہے. آج 75 سال بعد پاکستان کس مقام پہ کھڑا ہے؟ یہ ہے وہ چھپتا سوال. اور آج کے اس موقع کی مناسبت سے، جبکہ الحمدللہ آپ کا ایک جائز حق آپ کو مل رہا ہے، اور جس طرح مولانا واسع نے فرمایا کہ یہ کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں، یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو تاخیر کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے. وہاں پر جبکہ معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہو، وہاں پہ پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہو، سیلاب اگر نہ بھی آتا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بذات خود بہت چیلنجنگ تھی. اب سیلاب نے اس کو گمبھیر کر دیا ہے صورتحال کو. میں آج ہی بلوچستان سے ایک دورے سے میں لوٹا ہوں. آپ یقین کریں کہ ابھی بھی اس سارے ایریا میں 10 دن پہلے بھی وہاں تھا، 15 دن پہلے بھی اس علاقے میں تھا، ایک ہفتہ پہلے بھی اس علاقے میں تھا، آج پھر میں گیا ہوں تو پانی ابھی بھی وہاں پر خاموش تباہی مچا رہا ہے، کھڑا ہے. اور پٹ فیڈر کینال اس میں سلٹنگ ہو گئی ہے، اس کو ڈیسل کرنے کی منگوائی جا رہی ہے. یعنی ہیومنگس چیلنجز سے وہ لوگ آج نمرد آزما ہیں. پینے کا پانی ایک چیلنج بن گیا ہے. اور ابھی میں وہاں پر گزارش کر کے آیا ہوں کہ آج شام سکر کے راستے 2 ٹرک پہنچیں گے اور اگلے 48 گھنٹے میں 10 ٹن پانی وہاں پر انشاءاللہ پہنچ جائے گا. لیکن وہ لوگ، لاکھوں لوگ، وہ آج کھلے آسمان پر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں. ان کے بچے اس دنیا سے چلے گئے، ان کے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، گھر کا ایک کماؤ فرد وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ لوگ اب خود دنیا کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے ہیں. میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ کا بے پناہ آپ کا احترام کرتا ہوں کیونکہ آپ قانون کا احترام کرتے ہیں. میں آپ کا بے پناہ، میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ انصاف اور قانون کی بات کرتے ہیں. آپ انتہائی محترم ہیں اس لیے کہ آپ ملک کے اندر قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ضرور ملک میں ایک ایسا وقت آیا کہ نظریہ ضرورت بھی یہاں پر دریافت کیا گیا، مگر پھر اس کے مقابلے میں عدلیہ کی بحالی کی عظیم تحریک چلائی آپ نے. اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں آپ نے ایک سنہرا باب آپ نے ایڈ کیا اپنی قابلیت سے، اپنی قربانیوں سے، اپنی عظیم تحریک سے. تو آپ نے آج جو مقام پایا ہے وہ کوئی کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا. You have earned yourself through struggle and huge struggle and sacrifices. لیکن میں یہ کہہ ہی رہا ہوں کہ ان تمام ترجیحات اور اچیومنٹس کے بعد آج 75 سال گزر گئے ہیں. ہم آج بھی 75 سال گزر گئے ہیں، ایک دائرے میں چل رہے ہیں. We are moving in a circle all the time. ہم ایٹمی طاقت ضرور بن گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اگر ایٹمی طاقت آج نہ ہوتے تو ہمارے آج معاملات اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے. لیکن کم از کم ایٹمی طاقت نے پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی، اور دشمن کے دانت ہمیشہ کھٹے رہیں گے. وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف کبھی نہیں دیکھ سکتا. مگر باقی میدانوں میں کیا ہوا؟ یعنی وہ جو چونٹی برابر ممالک تھے وہ ہم سے کہیں آگے نکل گئے، جن کو ہم کبھی کسی زمانے میں ہم پایا حقارت سے دیکھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں، آج وہ کہیں ہم سے آگے چلے گئے معاشی دور میں، سماجی دور میں. اور ہم آج 75 سال بعد آج کشکول لے کے پھر رہے ہیں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اب سردیاں آنے والی ہیں، یعنی گیس جو کہ صنعت نے بھی استعمال کرنی ہے، ایکسپورٹرز نے بھی استعمال کرنی ہے، چولہے بھی جلنے ہیں، ہیٹرز بھی جلانے ہیں، اور وہ لوگ
3 کروڑ افراد جو اس وقت اس سیلاب سے متاثر ہیں، وہ آج خیموں میں آج ان کو گرمی شدید لگتی ہے. ابھی 15 دن بعد جب موسم بدلے گا تو کمبل پہن کے بھی وہ سردی سے ٹھٹر رہے ہوں گے. میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بہنوں، یہ ہیں وہ سوالات جو پوری قوم مجھ سے پوچھتی ہے، کابینہ سے پوچھتی ہے، اور صاحب اقتدار سے اور صاحب حیثیت سے، کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک حضرت قائد کا خواب تو آج بھی ہنوز شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، اور آج بھی ہم اس ملک کے اندر غربت کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بے روزگاری کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن وہ ممالک جن کے ساتھ ہماری ایک کمپٹیشن تھا، میں نام لے کے کہتا ہوں، ہندوستان ایک زمانے میں اگر لوہے کے میدان میں ہم سے آگے تھا تو ہم ٹیکسٹائل میں اس سے ہندوستان سے کہیں آگے تھے. ہندوستان کا اس زمانے میں روپیہ، اس کی قدر پاکستان کے روپے کے مقابلے میں کم تھی. ایسے ممالک قرب و جوار میں جن کی جی ڈی پی ہم سے کہیں پیچھے تھی، ہماری ان سے کہیں آگے تھی، آج وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. آج ان کی ایکسپورٹس کہیں کی کہیں پہنچ گئی. کہنا میں چاہتا ہوں کہ مجھ سمیت وہ تمام طبقے اس ملک کے اندر، وہ تمام طبقات جن کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا رخ موڑنے کی استعداد بخشی تھی، قوت عطا کی تھی، طاقت عطا کی تھی، ان سے آج پوری قوم سوال پوچھتی ہے. چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، چاہے وہ سرمایہ کار ہیں، چاہے وہ انویسٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، یا بڑے بڑے صنعت کار ہیں، یا اور تمام ادارے. ان تمام اداروں سے قوم، عام آدمی یہ پوچھتا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. تو میں آج پورا پاکستان پھر کے آیا ہوں پچھلے 2 مہینے سے، اور میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری بہنوں، زندگی اجیرن ہو چکی ہے. ان کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں. میں 3 دن پہلے، 4 دن پہلے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ گیا میں بلوچستان، استاد محبت میں، اور ایک خیمے میں ایک رات پہلے ایک خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا. اس طرح کی 6 لاکھ ہماری بہنیں ہیں ان خیموں میں، who are on their family way. آپ اور میں یہاں بیٹھ کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے اوپر کس طرح زندگی تنگ ہے. اور یقین کریں کہ زندگی کی متاع ان کی بہہ گئی ہے. تو اتنا بڑا سیلاب آیا اس ملک میں، اور اس سے پہلے 75 سال میں جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. I am telling you from the core of my heart, it's now or never. اگر ہم نے آج بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا ہم نے اس قوم کو اس کا فائدہ نہ پہنچایا، اور اگر ہم نے ایثار، قربانی، اور جس طرح یہاں پر کہا بھون صاحب نے کہ یہاں پر میں، ظاہر ہے کہ وہ بار کونسل کے صدر ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ اختیار کرنا چاہیے ان کو اپنا سٹانس. میں آپ کو بطور ایک سیاستدان کے یہاں بات نہیں کر رہا، میں ایک پاکستانی کے طور پر بات کر رہا ہوں جس کے رگوں میں ایک بہت بڑے انسان کا خون ہے، میاں محمد شریف، جو ہندوستان سے انہوں نے ہجرت کی، اور وہ میرے دادا ایک غریب آدمی تھے. 5 ایکڑ زمین تھی ان کی ہندوستان میں، 7 بھائی تھے. وہ پاکستان آئے 1930 کی دہائی میں، انہوں نے آ کے محنت مزدوری کی. 7 بھائی پر 40 کی دہائی میں ایک ہندو سے ایک فیکٹری خریدی، تو مزدور بھی تھے اور مالک بھی تھے. اور پھر 70 کی دہائی میں پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ بن گیا. میں خود نمائی کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کمر باندھ لیں، ہمت کریں،
تو خدا کی قسم پاکستان کی حالت بدل جائے گی اور پاکستان ایک عظیم ملک بن جائے گا بالکل. لیکن یہ باتوں سے نہیں، اشعار سے نہیں، مرثیوں سے نہیں، تقاریر سے نہیں. تقاریر کرنے والے تو ماشاءاللہ بڑی پر اثر، بڑی پر مغز اور بڑی گہرائی میں تقریر کرنے والے تو میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں تو آپ کا شاگرد ہوں اس حوالے سے. لیکن اصل میں آج اگر کمی ہے تو اٹس ویل ٹو ڈو. ہر چیز موجود ہے. سینڈک کے خزانے موجود ہیں، ریکوڈک کے خزانے موجود ہیں، زمین ہے، زراعت ہے، انسان ہیں، اذہان ہیں، بینکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں اور سیاستدان ہیں، سولجرز ہیں. ہر چیز موجود ہے، قابلیت موجود ہے. اٹس آل اباؤٹ ول ٹو ڈو. اور اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے قوم کی تقدیر بدلنی ہے، مشکلات آئیں گی. میں پچھلے 4 دن سے لگا ہوا ہوں کہ ہمیں سردیوں میں گیس کہاں سے ملے گی. اور یقین کریں کہ 1-2 جگہ سے بڑا مثبت جواب آیا بڑی محنت کے بعد. مگر وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ کو یہ ایک کارگو ملے گا $140 ملین پہ یا $200 ملین پہ. اتنی مہنگی گیس پہنچ چکی. جب گیس سستی ترین تھی اور زیادہ دیر کی بات نہیں، 3 سینٹس پہ سپاٹ پہ مل رہی تھی گیس اور 5-6 سینٹ پہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ تھا اس کا. ہم سوئے رہے. ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ اپنی نہ قوم کی. اور جو لوگ جاگتے تھے، جن میں تڑپ تھی، جو سمجھتے تھے، انہوں نے اس کو خوب لانگ ٹرم ایگریمنٹ کر کے آج جب گیس یعنی 40 سینٹس پر یونٹ پہنچ چکی ہے، 30 سینٹس پر یونٹ پہنچ چکی ہے، آج وہ 10-12 سینٹ پہ گیس خرید رہے ہیں اور وہ مزے سے اپنی قوم کو ترقی اور خوشحالی کی طرف دوڑے لے جا رہے ہیں. اور ہم ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں تو قرضہ، ادھر دیکھتے ہیں قرضہ، پیچھے دیکھتے ہیں قرضہ. آج ہم کسی دوست ملک میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آئے ہیں مانگنے کے لیے. ٹیلی فون کسی کو کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ مانگیں گے ہم سے. قائد اعظم نے اس لیے تو اتنی بڑی تحریک نہیں چلائی تھی. اور لاکھوں مسلمانوں نے جب وہ ہجرت کی اور راستے میں اپنے بچے، مائیں، بہنوں کے آنچل پھٹے، راستے میں ہزاروں نہیں لاکھوں شہید ہو گئے، تو اس لیے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی. میں آج آپ سے ملتمس ہوں کیونکہ یو آر فرام اے پروفیشن وچ از ہائیلی رسپیکٹڈ. اور بار اور بینچ اگر وہ پرویکٹیو نہیں ہوگی تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ قانون اور آئین کو حکمرانی کی بات کون کرے گا؟ اور قانون پر حملہ آور ہونے والوں کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ یہ آپ کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. لیکن آج یہ قوم ہم سب سے پوچھتی ہے کہ اس کے باوجود ہم آج بھی کیوں رینگ رہے ہیں؟ وہ قومیں ہم سے آگے کس طرح آگے چلی گئیں، آگے کس طرح بڑھ گئیں؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب بطور وزیر اعظم سب سے پہلے مجھے دینا ہے قوم کو، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ہم سب کو دینا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے تاریخ کے دھارے کو بدلنے کے لیے. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بس یہیں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا اس سوال کے ساتھ. ضرور آج رات کو جب یہ انشاءاللہ آپ کو الاٹمنٹ لیٹرز مل جائیں گے تو سوچئے گا ان لاکھوں گھرانوں کا جو اس وقت سیلاب میں بالکل گھرے ہوئے ہیں. سوچئے گا ان لاکھوں لوگوں کا جن کے گھر زمین بوس ہو چکے، نام و نشان مٹ گیا ان کا. یعنی آپ نے اخبارات میں پڑھا ہے اور دیکھا ہوگا ٹیلی ویژن پر، سینگ از بلیونگ. وہاں پر گاؤں کے گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں. یقین کریں لاکھوں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی، چاول، کپاس، گنا، کھجور کی فصل. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ ایک موقع دیا ہے اور میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن ضرور سوچئے اس دکھی انسانی کے ساتھ کے حوالے سے جو میرے اور آپ کے بھائی ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہمارے بچے ہیں. اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس ملک کو بدلنا ہے،
اس کی تقدیر بدلنی ہے تو اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل. پاکستان پائندہ آباد، قائد اعظم زندہ آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف وکلاء کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ آج وکلاء کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے اور آج ایک مکمل ضابطے کے تحت الاٹمنٹ لیٹرز تقسیم کیے گئے ہیں اور بیلٹنگ کی گئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تباہی پاکستان میں آئی ہے شاید ہی کرۂ ارض میں ایسی تباہی پہلے کہیں آئی ہو. یہ ہمارے لیے بہت مشکل اور آزمائش کی گھڑی ہے. حکومت سنبھالتے ہی مشکلات کا شکار ہوئے. ملک معاشی دیوالیہ ہونے کے قریب تھا. IMF کی کڑی شرائط کا سامنا کرنا پڑا. دن رات محنت کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا اور اب ملک کو ایک اور کڑے امتحان کا سامنا ہے. لوگوں کے گھر، جان، مال، مویشی سب ختم ہو گئے. دیگر ممالک ہم سے کہیں آگے نکل گئے اور آج ہم 75 سال بعد بھی کشکول لے کر گھوم رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش نہ کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. ہمیں باتوں سے نکل کر عملی کام کو کرنا ہوگا. ایسا کہنا تھا وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا. یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا. And your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولڈ اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.